بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و مکرم مصلیان کرام، رمضان المبارک کی یہ مقدس گھڑیاں جن میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں اور جس کے اجر و ثواب سے ہم بہرہ ہو رہے ہیں، اور کتنے ہی ہمارے دوست و احباب، کتنے ہی ہمارے اعزاء اقارب رشتہ دار ایسے تھے جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ ہوتے تھے، لیکن رمضان کی یہ مقدس گھڑیاں آنے سے پہلے ہم سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع عنایت فرمایا۔ تو ہم لوگوں کی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم صحیح معنی میں رمضان المبارک کی جو قدر ہے اور رمضان المبارک کے جو حقوق ہیں، جو اس کے آداب ہیں، ہم صحیح طریقے سے ان کے اوپر عمل کر لیں، صحیح طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے کو وصول کر لیں۔ نہ جانے دوبارہ ہمیں یہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں نصیب ہو کہ نہ ہو، کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر کئی عبادتیں ہیں جو امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہیں۔ ایک روزہ ہے، روزے کے تعلق سے بیان ہو چکا۔ اسی طریقے سے تراویح ہے، تراویح کے اندر قرآن کریم سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے فضائل بھی تقریباً بیان ہو چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے 2 عبادتیں اور رکھی ہیں رمضان المبارک کے اندر، ایک تو ہے اعتکاف کی اور دوسری ہے لیلۃ القدر، شب قدر کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم کی دوسری آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے اندر ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ قرآن ہم نے رمضان میں نازل فرمایا، تو پتہ یہ چلا رمضان میں اترا، لیلۃ القدر کی رات میں اترا، اور لیلۃ القدر جو ہوتی ہے یہ رمضان کے مہینے کے اندر ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کے اندر من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس بندے نے لیلۃ القدر کے اندر عبادت کی، قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ لیلۃ القدر کی جو عبادت ہے اور یہ جو رات ہے شب قدر، یہ بہت فضیلت والی رات ہے۔ اس صورت کا شان نزول مفسرین نے بیان فرمایا کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے درمیان ایک بیان فرمایا، اور اس کے اندر یہ بتایا کہ بھائی میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60-70 سال کے درمیان ہوں گی، بہت کم ہوں گے جو 100
تک پہنچیں گے یا 100 پلس پہنچیں گے، بہت کم ہوں گے۔ 60 سال 70 سال اتنی عمر میری امت کی ہیں۔ پھر دوسرے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ کیا، مجاہد بھی تھا، عبادت گزار بھی تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے نے، اس عابد اور مجاہد نے اللہ تعالیٰ کے لیے 83 سال رات میں عبادت کی، رات میں قیام کیا اور دن میں جہاد کیا کرتا تھا۔ 83 سال لگ بھگ تقریباً اس کا یہ معمول رہا، 83 سال اس کا یہ معمول رہا کہ رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنی تھی، پوری رات جاگنا تھا اور دن میں جہاد کیا کرتا تھا، دوپہر کے وقت مختصر وقت کے لیے قیلولہ کیا کرتا تھا۔ یہ معمول اس کا 83 سال رہا تقریباً۔ اب صحابہ اکرام کے سامنے جب یہ بات آئی تو صحابہ اکرام اداس ہو گئے۔ کیوں اداس ہوئے؟ اس لیے اداس ہوئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ایک مرتبہ سن چکے تھے کہ اس امت کی جو عمر ہے وہ 60-70 سال کے درمیان ہے، بہت کم لوگ ہوں گے جو اوپر پہنچیں گے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عابد کا تذکرہ کیا کہ جس نے اتنے دن اور اتنی راتیں عبادت کی، تو صحابہ اکرام نے سوچا کہ بھائی وہ تو ہم سے آگے بڑھ گیا، ہم اس کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہم اس کے مقام تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، ہمیں وہ درجہ وہ رتبہ کیسے مل سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہماری عمریں تو کم ہیں، ان کی عمریں زیادہ تھی، اس لیے اس نے زیادہ دنوں تک عبادت کی، زیادہ دنوں تک اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے جہاد کیا، تو وہ تو ہم سے بڑھ گیا عبادت میں۔ یا رسول اللہ، یہ اس بات کی اداسی ہے، ہماری تو عمریں کم ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کریم کو اتارا۔ اور آپ کو کس نے بتایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ 1000 مہینے کوئی بندہ نفلی عبادت کرے اور لیلۃ القدر کے اندر جاگ کر کوئی بندہ عبادت کرے تو فرمایا 1000 مہینوں کی نفلی عبادت سے بہتر اور افضل ہے اس ایک رات کی عبادت کرنا۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو یہ موقع نصیب فرما دے اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ لیکن یاد رکھنا، فرض عبادت اپنی جگہ، نفل عبادت اپنی جگہ۔ کوئی آدمی یوں سوچے کہ میرے ذمے کئی مہینوں کی نماز قضا ہے اور میرے ذمے میں ہے، مجھے ادا کرنی ہے، ان کو پڑھنی ہے۔ اب یوں سوچے کہ بھائی اب کیسے اتنی دنوں کی میں جو ہے وہ فرض نمازیں ادا کروں، کیسے مکمل کروں، چلو شب قدر آنے تو اس میں جاگ کر کے عبادت کر لوں گا اور سب کے جو ہے چھٹی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، ثواب ملے گا، تعداد نہیں بڑھے گی۔ ایک صاحب تھے تو ان سے کہا گیا کہ جناب آپ کے ذمے جو فرض نمازیں قضا ہیں آپ ان کو ادا کر لیا کرو۔ وہ کہنے لگے کہ جی اتنی ساری ہیں کہ میں کیسے پڑھوں گا ان کو، میں کیسے ادا کروں گا، مجھ سے تو نہیں ہو پائے گی۔ ہاں بس ایک کام کروں گا، جب میں حج کرنے کے لیے جاؤں گا تو بیت اللہ میں ایک نماز پڑھوں گا، 1,00,000 کا جو ہے ثواب ملے گا، وہ ساری جتنی بھی ذمے میں میری قضا ہیں وہ سب کی سب برابر ہو جائیں گی۔ مسجد نبوی میں جاؤں گا، ایک نماز پڑھوں گا، 50,000 نمازوں کا ثواب مل جائے گا، وہ ساری کی ساری جو قضا ہے وہ سب کی پورتی ہو جائے گی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ بھائی ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، تعداد میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے ذمے جتنی بھی فرض نمازیں ہیں وہ تو آپ کو پڑھنی پڑیں گی، ان کی تو قضا کرنی پڑیں گی، اور نفلوں سے زیادہ آپ کے ذمے جو قضا نمازیں ہیں ان کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا لیلۃ القدر خیر من لیالی الف شہر کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، بلکہ فرمایا 1000 مہینوں کے دن اور رات سے افضل ہے۔ دن بھی شامل ہے اور راتیں بھی شامل ہیں۔ جو بندہ لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو 83 سال سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن شرط ہے
اعمال کی قبولیت کے لیے نمبر 1 ایمان ہونا شرط ہے، نمبر 2 اخلاص ہونا شرط ہے، نمبر 3 اتباع سنت شرط ہے۔ سنت کا اتباع، سنت نبوی کی پیروی۔ کوئی کام خلاف سنت ہوگا تو بجائے ثواب ملنے کے تو الٹا گناہ ملے گا۔ فرمایا نمبر 1 ایمان شرط، نمبر 2 اخلاص، دکھاوٹی نہ ہو، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے کام ہونا چاہیے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو تو ہمیں سب سے پہلے نمونے کو سامنے رکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اور بہترین رول ماڈل ہے آپ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آپ کوئی بھی کام کریں گے تو پہلے آپ کو اس کسوٹی پر پورا اترنا پڑے گا، آپ اس نمونے کے مطابق چلتے ہو، اس نمونے کے مطابق عمل کرتے ہو تو وہ عمل آپ کا عند اللہ مقبول ہوگا۔ تو 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 ایمان، کافر کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے جو بنیاد تھی وہ بنیاد ہی نہیں رکھی۔ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ جب کافر کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس کے اعمال کی قبولیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نمبر 2 اخلاص، کوئی بھی کام بندہ کرے گا تو خالص اللہ کے لیے کرے گا، دکھاوا نہ ہو، ریا نہ ہو۔ اگر ریا شامل ہو گئی، دکھاوا شامل ہو گیا تو عند اللہ وہ عمل قبول بھی نہیں ہوگا، اور یہ بندہ جو دکھاوٹی ہے، ریاکاری کرنے والا ہے، اللہ کی نظر میں مجرم شمار ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بھائی اتباع سنت ہو۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، تو جب صحابہ کرام نے یہ سنا کہ بھائی ایک رات اس امت کو ملی ہے شب قدر کی، تو خوش ہو گئے۔ جو چہروں پر اداسی تھی وہ مسرت میں بدل گئی، مسرت میں چینج ہو گئی کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ نے اس امت کی چونکہ عمریں تو چھوٹی چھوٹی بنائی ہیں اور تھوڑی رکھی ہے، لیکن ان کو عمل اتنا مضبوط دیا ہے کہ اگر اس کے اوپر عمل کریں گی تو پھر یہ انشاءاللہ ہزاروں ہزار سال جینے والی امتوں سے اور ان کے اعمال سے بھی بڑھ جائے گی۔ تو لیلۃ القدر، اب یہ لیلۃ القدر جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تلاش کے لیے اعتکاف فرمایا یکم رمضان المبارک کو۔ آپ 1 رمضان المبارک میں اعتکاف میں بیٹھے، 1 رمضان سے ہی شروع کر دیا آپ نے اعتکاف۔ پھر جب 10 دن گزر گئے، دیکھو پہلے رمضان کو اطلاع نہیں دی گئی، دوسرے کو اطلاع نہیں دی گئی، تیسرے کو اطلاع نہیں، بلکہ جب 10 رمضان گزر گئے، 10 دن گزر گئے، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور بتایا یا رسول اللہ الذی تطلبہ امامک، جس چیز کی تلاش میں آپ بیٹھے تھے، جس چیز کو تلاش کرنے کے لیے آپ نے اعتکاف فرمایا تھا، وہ آگے ہے، وہ اس عشرے میں نہیں ہے بلکہ وہ آگے ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھائی ہم جس کام کے لیے بیٹھے تھے مجھے بتایا گیا کہ وہ اس عشرے میں نہیں ہے پہلے میں بلکہ آگے ہے، اس لیے آپ نے 10 دنوں کا مزید اعتکاف کیا، 11 سے شروع کیا اور 20 تک آپ نے اعتکاف فرمایا۔ پھر بتایا گیا کہ جس چیز کی تلاش میں آپ بیٹھے تھے وہ اس عشرے کے اندر بھی نہیں ہے بلکہ وہ اور آگے ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کو بتایا، کہا کہ بھائی میں بیٹھا تھا لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے پہلے عشرے میں، لیکن بتایا گیا کہ وہ آگے ہے، میں نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، بتایا گیا وہ اس میں بھی نہیں ہے بلکہ آگے ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان المبارک کے مہینے کا اعتکاف فرمایا ہے، کس کے لیے؟ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے۔ پھر اس امت کے لیے مزید آسانی پیدا کر دی گئی، مزید آسانی کیا؟ فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے اخیر عشرے میں ہے، رمضان کے اخیر عشرے میں ہے۔ پھر مزید آسانی پیدا فرما دی، فرمایا اخیر عشرے کی بھی طاق راتوں میں ہے، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرما دی۔ دیکھو اتنی اہم رات تھی یہ، اگر اس کی تلاش کے لیے انسان پورا سال محنت کرتا، پورا سال جاگتا اور پورا سال اس کو تلاش کرتا تو بھی سستا سودا تھا، سستا سودا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، پورے سال تمہیں مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 1 مہینہ رمضان کا
اور اس ایک مہینے کے بھی آخری عشرے میں، اور اس آخری عشرے کے بھی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29، ان طاق راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اس امت کے لیے کتنی آسانی پیدا فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور روایتوں کے اندر مختلف بات ملتی ہے، مختلف روایتیں ملتی ہے۔ کسی روایت کے اندر، بخاری شریف کے اندر بہت ساری روایتیں ہیں، کسی روایت کے اندر فرمایا کہ لیلۃ القدر وہ 21ویں کو ہے، کسی کے اندر فرمایا کہ وہ 23ویں رات ہے، کسی روایت کے اندر ہے کہ وہ 25 کی رات ہے، کسی روایت کے اندر ہے کہ 27 کی رات ہے، کسی کے اندر ہے کہ 29 کی رات ہے۔ اب آدمی کنفیوز ہو جائے گا، آدمی ڈسٹرب ہو جائے گا، یار آخر میں 21 والی کو صحیح تسلیم کروں، 23 والی کو صحیح تسلیم کروں، 25 کو، 27 کو، 29 کو، آخر ہے کیا معاملہ؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے زبردست فراست عطا فرمائی تھی، بہترین اور زبردست اللہ تعالیٰ نے فقہ میں مہارت عطا فرمائی تھی، اور احادیث پر آپ کو کامل درجے کا عبور حاصل تھا۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر کے اور ان تمام روایتوں کے درمیان تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی، مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی، اور فرمایا کہ میرا موقف یہ ہے کہ شب قدر جو ہے وہ کسی ایک رات کے اندر قید نہیں ہے، شب قدر کسی ایک رات کے اندر محدود نہیں ہے، قید نہیں ہے، بند نہیں ہے، بلکہ یہ کسی سال 21 کو ہو جائے گی، کسی سال 23 کو ہو جائے گی، کسی سال 25 کو ہو جائے گی، کسی سال 27 کو، کسی سال 29 کو ہو جائے گی۔ اب یہ تمام روایتیں جو ہیں بخاری شریف کے اندر، سب کے درمیان جو ہے تطبیق پیدا فرما دی، اور سب کی سب اپنی جگہ درست ہو گئی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 21 کو ہوگی تو بھائی کسی سال 21 کو بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 23 کو ہوگی تو کسی سال 23 کو بھی ہو سکتی ہے، 25 کو ہوگی تو کسی سال 25 کو بھی، یعنی اس طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام روایتوں کے درمیان تطبیق پیدا فرما دی اور مطابقت پیدا فرما دی، کسی ایک روایت کا بھی انکار لازم نہیں آیا۔ اور ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر کبیر ہے جن کی، انہوں نے اس سورت کی جو تفسیر لکھی ہے سورۃ القدر کی، لکھا ہے کہ زیادہ چانس جو ہے لیلۃ القدر کے، شب قدر کے، وہ 27ویں کے ہونے کو ہے، 27ویں رات زیادہ چانس ہے شب قدر کے ہونے کے۔ کیوں؟ انہوں نے قرآن کریم کے ایک نقطے سے، اشارے سے اس بات کو سمجھا اور امت کو بتایا ہے۔ فرمایا کہ آپ جب یہ سورت پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کے اندر لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، یہ جو الفاظ ہیں 3 مرتبہ آئے ہیں۔ یہ الفاظ کتنی مرتبہ آئے؟ بولیے، 3 مرتبہ آئے ہیں۔ اور لیلۃ القدر کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں 9، آپ گن بھی سکتے ہیں کتنے ہیں؟ 9۔ اب 9 کو 3 سے ضرب دیں گے تو کتنے بنیں گے؟ بولیے 27، 9 تیا 27۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اشارے سے یہ بات ثابت ہے کہ لیلۃ القدر وہ 27 کو زیادہ چانس ہونے کے، اس لیے کہ قرآن کریم سے ہمیں اشارہ ملا ہے۔ یہ جو اشارات ملتے ہیں یہ قرآن کریم کی گہرائی کے اندر جا کر کے ملتے ہیں، قرآن کریم کے اوپر اوپر تیرنے سے نہیں ملتے۔ اسی لیے مفسرین نے جو تفسیریں لکھی ہیں وہ بہت گہرائی کے اندر اور بہت زیادہ ریسرچ کر کے، بہت زیادہ تحقیق کر کے یہ تفسیریں لکھی ہیں، بہت زیادہ گہرائی میں جا کر کے۔ اسی لیے کوئی عام بندہ جو ہے یہ اتنی باریک بات نہیں نکال سکتا ہے، لیکن امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا درجہ ہے اور اتنا اونچا ان کا رتبہ ہے کہ کیا ٹھکانے۔ لیکن ان کے پاس بھی شیطان جو ہے وہ مرض الوفات میں جب آپ کا آخری وقت تھا انتقال کا، تو شیطان آ گیا بہکانے کے لیے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور آ کر کے کہنے لگا کہ کیا خدا تعالیٰ کی ذات موجود ہے؟ کیا تمہارے نزدیک تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ خدا موجود ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہنے لگے میرے پاس دلیل نہیں، دلائل ہیں، بہت سارے دلائل ہیں۔ کہا کہ دلائل دو۔ چنانچہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 دلائل دیے وجود باری تعالیٰ پر، 100 دلائل دیے وجود باری تعالیٰ پر۔ شیطان نے ایک ایک کر کے سب کو توڑ دیا، اس لیے کہ شیطان بھی تو بہت بڑا عالم ہے،
اور یہ ہر معیار کے آدمی کو اس کے معیار کے مطابق دھوکہ دیتا ہے. کوئی آدمی ان پڑھ ہے تو اس کو اسی طریقے سے ہینڈل کرے گا, کوئی آدمی پڑھا لکھا ہے تو اس کو اسی اعتبار سے بہکائے گا. 100 دلائل دی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے وجود باری تعالیٰ پر, لیکن شیطان نے ایک ایک کر کے سب کو توڑ دیا, سب کو رد کر دیا. فرمایا لاؤ اور دلائل لاؤ, یہ تو تمہارے کسی کام کے نہیں ہے, یہ دلیل تو اس دلیل سے ٹوٹ گئی, یہ دلیل اس دلیل سے ٹوٹ گئی, اب مزید دلائل لاؤ. اب مزید دلائل کہاں سے لائے؟ پریشان ہو گئے. آخری وقت ہے, خدا نہ خواستہ اس چیز کے انکار پر اگر خاتمہ ہو گیا تو زندگی بھر کے جو تفسیریں لکھی, جو دلائل جمع کی, جو کتابیں لکھی, وہ سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا. چنانچہ ان کے جو شیخ صاحب تھے ان کو کشف ہوا کہ اس طریقے کا معاملہ ہے. چنانچہ کشف کی حالت میں ان کو بتایا گیا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو, اور فرمایا کہ تو شیطان کو یہ جواب کیوں نہیں دیتا کہ میں تو خدا تعالیٰ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں, دلیل کی ضرورت نہیں ہے, میں تو خدا, اس لیے کہ شیطان سے آپ جیت نہیں سکتے اگر دلائل کا مقابلہ آ جائے. اللہ تعالیٰ نے جب اس کو راندہ درگاہ فرمایا اور جنت سے نکالا, کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہیں کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ کو بھی دلیل دینے لگا, اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی دلیل دینے لگا اور کہنے لگا انا خیر منہ, فرمایا کہ میں اس سے بہتر ہوں, آدم سے بہتر ہوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اس لیے کہ آپ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے پیدا فرمایا ہے. اور آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اوپر کو جاتی ہے, جب آگ لگائیں گے تو وہ اوپر کو اٹھے گی. مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ یہاں سے ڈالیں گے تو وہ نیچے آ جائے گی. یعنی اس طریقے کی دلیل دی اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے. فرمایا کہ میں آدم سے بہتر ہوں اس لیے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا, اور آگ کی خاصیت ہے بلندی اور مٹی کی خاصیت ہے پستی, تو جو بلندی والی چیز ہے وہ پستی کے سامنے سجدہ کیسے کر سکتی ہے؟ تو دلائل تو اس کے پاس ایک سے ایک ہیں, تو دلائل کے مقابلے میں اور دلائل کے معاملے میں شیطان سے نہیں جیتا جا سکتا. چنانچہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کہا کہ بھائی میں تو بغیر دلیل کے رب کو اور خدا کو ایک مانتا ہوں, انہوں نے یہ بات کہی زبان سے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض فرما لیا. بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے, فرض اپنی جگہ پر ہے, بلکہ بعض کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے, سند تو اس کی کوئی ہے نہیں, لیکن علماء نے لکھی ہے. فرمایا کہ کل قیامت کے دن 70 نوافل ایک فرض کا مقابلہ کریں گی. کسی کے 70 نفلی روزے ہیں اور کسی نے ایک روزہ چھوڑ دیا. ویسے تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا زندگی بھر اس کی قضا کرتا رہے گا, اس کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ 70 نفلی روزے ایک فرض روزے کے مقابلے میں, اور اس کو جو ہے اس کی پورتی کے لیے, تو اس لیے بندہ کتنے نفلی روزے رکھ سکتا ہے؟ تو فرض تو بھائی اپنی جگہ پر بالکل مسلم ہے, فرض کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی سوچے کہ بھائی میں شب قدر میں جاگ کر کے عبادت کروں گا اور میرے ذمے جتنی بھی قضا نمازیں ہیں وہ سب کی پورتی ہو جائے گی, تو یہ غلط فہمی ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے جو آخری عشرہ ہمیں عطا فرمایا, اس کے اندر 2 عبادات ہیں, ایک اعتکاف کی اور دوسرے شب قدر کی. اور اعتکاف بھی اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ شب قدر کی تلاش کی. اور معتکف کی مثال اس بندے کی طرح ہے جو کسی بادشاہ کے دربار میں اور چوکھٹ پر جا کر کے پڑ جائے کہ جب تک کہ یہاں سے نوازا نہیں جاؤں گا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا. تو معتکف کی مثال بھی یہی ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس وہ اپنا بستر لے کر کے, جی اپنا ساز و سامان لے کر کے مسجد میں آ کر کے پڑ جائے کہ یا اللہ جب تک تو راضی نہیں ہوگا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا. معتکف کی مثال. اور پھر اعتکاف کرنے والے کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا. اسے بندے کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا. اور یہ آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ جناب آپ کی جو مسجد ہے, مسجد محلے کی جو مسجد ہوا کرتی ہے, وہاں پر پوری بستی پورے محلے سے کم سے کم ایک آدمی تو اعتکاف میں بیٹھے, کم سے کم درجہ یہ ہے.
اگر ایک بھی نہیں بیٹھے گا تو پوری بستی پورے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ کہ آپ کی مسجد کے اندر کم سے کم پورے محلے سے ایک آدمی بیٹھے، اگر ایک بھی نہیں بیٹھے گا تو پوری بستی کے لوگ گنہگار ہوں گے۔ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ۔ اور پھر میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، یہ رمضان المبارک کی جو مقدس گھڑیاں ہیں اور مبارک لمحات ہیں، یہ پھر ہمیں کہاں نصیب ہو کہ نہ ہو، کچھ پتہ تھوڑی ہے، گارنٹی تھوڑی ہے اس بات کی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اپنی بستی، اپنے محلے کے اندر سے زیادہ لوگ اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں اور نیت کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ دوسری قسم اعتکاف کی واجب ہے، واجب کسی آدمی نے منت مانی، نظر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، مثال کے طور پہ 3 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ تو واجب ہے۔ اگر آپ کو وہ کام ہو گیا تو آپ کو جتنے دن کی نظر اور منت مانی ہے اتنے دن کا اعتکاف کرنا آپ کے اوپر لازم اور ضروری واجب ہے۔ اور تیسری قسم اعتکاف کی نفلی اعتکاف ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں آئیں تو آپ آتے ہی فوراً اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نماز کے لیے آئے تو اعتکاف کی نیت کر کے آئے، نماز کا ثواب الگ ملے گا، اعتکاف کا ثواب الگ ملے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کے 2 مخصوص فائدے بھی بیان فرمائے۔ ایک فائدہ تو یہ بیان فرمایا ہے کہ اعتکاف کرنے والا معتکف جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مسجد میں جو بندہ آ گیا تو سمجھو وہ خرافات سے، بدعات سے، رسومات سے، گناہوں سے، معاصی سے، سب سے بچ جائے گا۔ اس لیے کہ مسجد کے اندر کوئی آدمی گناہ کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، گناہ کا تو خیال بھی نہیں آتا مسجد کے اندر۔ فرمایا کہ یہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے معتکف۔ اور دوسرا فائدہ یہ بیان فرمایا کہ اعتکاف کی وجہ سے جو نیکیاں اس سے چھوٹ جائیں گی، مثال کے طور پر یہ آدمی کسی مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، کسی کے جنازے کی نماز میں حاضر نہیں ہو سکتا ہے، تو فرمایا یہ تمام کی تمام نیکیاں جو اس سے چھوٹ گئی اللہ تعالیٰ بغیر کیے ہی اس کو ساری چیزوں کا ثواب عطا فرما دیں گے اعتکاف کرنے والے کو۔ تو کتنا فائدہ ہے میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اعتکاف کرنے کا جی۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پتہ نہیں بھائی دوبارہ یہ مقدس گھڑیاں ہمیں ملے کہ نہیں ملے۔ اور ایک چیز کا اور خاص خیال رکھیں کہ جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر دعاؤں کا اہتمام زیادہ سے زیادہ رکھنا ہے، دعاؤں کا، اس لیے کہ آج مسلمان بہت زیادہ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے۔ جدھر دیکھو، جس ملک کے اندر دیکھو، اگر آپ کو کوئی قوم پریشان نظر آئے گی جی تو وہ مسلمان ہی مسلمان ہے۔ ملک کے اندر آپ نظریں اٹھا کر کے دیکھ لو، اگر کوئی قوم پریشان ہے تو اس کا نام مسلمان ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن علماء نے ایک سبب یہ بیان فرمایا ہے کہ آج امت مسلمہ نے صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ سے لو لگانی چھوڑ دی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چھوڑ دی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے اس آخری عشرے میں دعاؤں کا خاص اہتمام رکھیں اور اپنی بگڑی بنوانے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی قبولیت کے بہت سارے اوقات بیان فرمائے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اذان اور اقامت کے درمیان کا یہ جو وقفہ ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مؤذن اذان دیتے تو اذان کا جواب دے کر کے، درود شریف پڑھ کر کے، دعائے وسیلہ پڑھ کر کے جو دعا مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ دیکھو درود شریف بھی دعا ہے، دعائے وسیلہ بھی دعا ہے، اور اس کے ساتھ آپ ایک تیسری دعا مانگے اپنے لیے، کسی کے لیے بھی، وہ بھی دعا ہے۔ اب درود شریف کو بھی قبول ہونا ہے، دعائے وسیلہ کو بھی قبول ہونا ہے، اور جو آپ کی تیسری دعا ہوگی تو یہ بات بہت بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں 3 دعائیں جائیں، 2 کو قبول کر لے اور 1 کو رد کر دے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کسی بڑے بادشاہ کو، بڑے آدمی کو 3 تحفے دیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 کو قبول کر لے، 1 کو ریجیکٹ کر دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ درود شریف کے ساتھ، دعائے وسیلہ کے ساتھ تیسری دعا جو مانگے اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ مراد انشاءاللہ پوری فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے سحری کا جو وقت ہوتا ہے وہ بھی قبولیت دعا کا ٹائم ہوتا ہے جی۔ اور پھر وہ وقت وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آسمان اول پر تشریف لا کر کے ندا لگاتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ آؤ مانگو، آج تمہاری مرادیں پوری کی جائیں گی جی۔ اللہ تعالیٰ خود آواز لگا رہے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ خود بلائیں، خود آواز لگائیں تو یہ بات بہت بعید ہے کہ بلا کر کے اور دھتکار دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے افطاری کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بھی قبولیت دعا کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے ایک غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ غلط فہمی کیا ہے؟ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ جناب ہم نے فلاں وقت فلاں کام کے لیے دعا مانگی تھی، وہ ہماری قبول نہیں ہوئی،
بات یہ ہے اصل میں ہم نے قبولیت دعا کا مطلب نہیں سمجھا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی قبولیت کے مطلب بیان فرمائے. فرمایا دعا کی قبولیت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرتا ہے, کوئی دعا مانگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ یا تو وہی چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں جو اس نے مانگی, یا اس دعا کی برکت سے اس کے اوپر کوئی مصیبت, کوئی حادثہ آنا ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ اس حادثے کو ٹال دیتے ہیں. اور اگر یہ دو کام نہیں ہوتے تو تیسرا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ذخیرہ بنا کے رکھ لیتے ہیں کہ جب بندہ میرے پاس آئے گا تو اس کے بدلے میں اجر و ثواب عطا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھیں گے کہ بندے میں نے تجھے دعا مانگنے کا حکم دیا تھا کہ جی مانگی تھی, کہ جی مانگی تھی, قبول ہوئی تھی, کہ اللہ قبول تو کی نہیں تھی آپ نے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے جو مانگی ہو اور میں نے قبول نہ کی ہو. اللہ تعالیٰ یاد دلوائیں گے تو نے یہ مانگا میں نے یہ دیا, تو نے یہ مانگا میں نے وہ فلاں حال سے ڈال دیا, اور دیکھ یہ جو ایک دعا ہے تو نے یہ مانگی تھی, بظاہر تجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ میں نے قبول نہیں کی, لیکن یہ دیکھ میں نے اس دعا کے بدلے میں تجھے اتنا اتنا اجر و ثواب عطا فرمایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس اجر و ثواب کے مقدار کو دیکھ کر کے بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی تھی اور یہ آخرت کے اندر مجھے اس کا اجر و ثواب مل جاتا. تو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم نے دعا مانگی تھی اور وہ قبول نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں, لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا بھائی اخلاص کے ساتھ ہو جو بھی کام ہو, جی اتباع سنت کے ساتھ ہو جو بھی کام ہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان یہ کہ آپ کی ہاشمی جامع مسجد کے اندر انشاءاللہ ختم قرآن آنے والی 10 تاریخ 10 مارچ میں ہوگا, اور دن ہے منگل کا, دن ہے منگلوار کا, اور تاریخ ہے 10 مارچ کی. اس لیے تمام حضرات سے دعا کے اندر شرکت کی درخواست ہے. دوسری بات کا اعلان یہ کرنا ہے, ہمارے یہاں ضلع شاملی کا قصبہ کاندلہ ہے. قصبہ کاندلے کے اندر ایک معروف اور مشہور دینی ادارہ, دینی مدرسہ ہے, اور اس مدرسے کے اندر مجھے بھی کچھ ٹائم تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا. بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا محمد مقصود صاحب, اور کمال کی بات یہ دیکھی, عجیب اتفاق یہ ہے, حضرت مولانا علامہ مقصود صاحب جو تھے وہ میرے استاذ کے بھی استاذ ہیں, میرے والد صاحب کے بھی استاذ اور میرے بھی استاذ تھے. میرے استاذ کے بھی استاذ, میرے والد صاحب کے بھی استاذ اور میرے بھی استاذ تھے. اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست علم عطا فرمایا تھا حضرت علامہ مولانا مقصود صاحب کو. تو ان کا مدرسہ ہے کاندلہ کے اندر, اور معیاری مدرسہ ہے, معیاری تعلیم کا ادارہ ہے. اس مدرسے سے حضرت قاری محمد اکبر صاحب تشریف لائے ہیں مدرسے کے تعاون کے لیے, اور سال میں 1 مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں آنا ہوتا ہے. اس لیے آپ حضرات سے میری پرخلوص درخواست ہے, گزارش ہے کہ اس مدرسے کا زیادہ سے زیادہ تعاون کرے. جی صدقے سے, زکوٰۃ سے, فطرے سے, جو بھی آپ 5 منٹ ہیں تو 5 منٹ میں آپ حضرات جو ہے اس مدرسے کا بھرپور تعاون فرما دیں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد خطبہ ہوگا. 2 آدمی کھڑے ہو جائیں ذرا وصول کرنے کے لیے. صدقہ, زکوٰۃ, فطرہ جو بھی آپ حضرات جو ہیں اس مدرسے کا تعاون کرنا چاہے تو زیادہ سے زیادہ تعاون فرما دے.